اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ صدق اللہ العلی العظیم. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یأخذکم الوہن قالوا ما الوہن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیت الموت او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی یہ کائنات جو اس نے بنا کر کے، سنوار کر کے اور اس کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر کے ہمیں دی ہے، تو اس کو برتنے کا سلیقہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملا ہے. اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کو یاد رکھنا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، نرم ہو گرم ہو، خوشحالی ہو بدحالی ہو، پریشانیاں ہوں آزمائشیں ہوں، اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، یہ طریقہ انبیاء کے ذریعے ہمیں ملتا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو بھی لگا دیا اور یہ بات بتا دی ہے کہ شیطان تمہاری کامیابی کا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے. اس کی انتھک کوشش یہ ہے کہ انسان جنت میں نہ جانے پائے. اور شیطان کے کچھ چیلے اور حواری اور موالی ہمیشہ اس دنیا میں رہے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے رہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سینوں میں وسوسے ڈالنے والے، غلط راستوں کی رہنمائیاں کرنے والے، اللہ رب العزت کے راستے سے پھیرنے والے. جہاں شیاطین جن ہیں وہاں شیاطین انس بھی ہیں. یہ طاغوت کے علم بردار، یہ شرک کے علم بردار، یہ اللہ رب العزت کی زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ، امن کو غارت کرنے والے لوگ، پیار و محبت کو ختم کرنے والے لوگ، نفرتوں کو پیدا کرنے والے، مذہب کے نام پر لڑائیاں لوگوں کے درمیان برپا کرنے والے لوگ، یہ شیاطین انس ہیں. ہمیشہ یہ ٹسل شروع سے وہی ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے آج تک. یہ معرکہ حق و باطل، یہ حق و باطل کے درمیان لڑائی، یہ عباد الرحمن کے درمیان اور عباد الشیطان کے درمیان یہ کشمکش ہمیشہ سے برپا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب توحید کی بات کی جاتی ہے، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی بات کی جاتی ہے، تو ان کو پریشانیاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں. پوری کائنات کو ایک ہستی نے بنایا، وہی ہے جو سب کا بلا شرکت غیر خالق و مالک ہے. اس کے ایک ایک رحم و کرم کے ہم محتاج ہیں. اس کی نعمتیں ایسی ہیں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. تو تنہا جب وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، شکریہ اسی کا ادا ہونا چاہیے، سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، مانگنا اسی سے چاہیے، استعانت اسی سے طلب کرنا چاہیے، تقرب الہی کے لیے قربانیاں اسی کی بارگاہ میں انجام دینی چاہیے. لیکن شیطان نے سجھایا کہ نہیں، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو اور شریک کرو. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے اور ان کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں تقرب عطا کر دیں گے. یہ سلسلہ شروع سے چلا. جب وحدانیت کی بات ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. اور جب بتوں کی پرستش کی بات ہوتی ہے، غیر اللہ کی بات ہوتی ہے، طاغوت کی بات ہوتی ہے، تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. کہا گیا
अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, ऐ उम्मत मुस्लिमा के लोगों, दीन को कायम करो और उसमें इंतशार में मुब्तला ना हो जाओ। कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, जिस चीज की दावत तुम दे रहे हो ये मुशरिकीन पर बहुत गिरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत दे रहे थे वो मुशरिकीन पर गिरा था। वो परेशान थे कि एक वहदहु ला शरीक की दावत कैसे होगी, बुतों को छोड़ दिया जाए, देवी देवताओं को छोड़ दिया जाए, गैरुल्लाह की परस्तिश को छोड़ दिया जाए, ऐसे कैसे होगा? हमारे बाप दादा ये करते चले आए हैं, इनको मारो, इनको पीटो, इनकी मॉब लिंचिंग करो, इनको शहीद करो, इनको मक्का से निकाल दो। यह है कुफ्र की टेंडेंसी, यह है शिर्क की टेंडेंसी। तो फरमाया कि आप जिस चीज की दावत दे रहे हैं ये इन पर बहुत गिरा है, वहदानियत की दावत बहुत गिरा है। आज जब वहदानियत की बात होती है, एक अल्लाह की परस्तिश की बात होती है, गैरुल्लाह पर तनकीद होती है, तागूत के खिलाफ बातें होती हैं, तो जो बातिल का ऐवान है वो परेशान हो जाता है, जो मुशरिकीन है वो परेशान हो जाते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना नहीं चाहते, देवी देवताओं की इबादत करना चाहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। ये एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जब एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत होती है, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल में इनक़िबाज़ पैदा हो जाता है, चेहरे मुरझा जाते हैं, दिल मरने लगता है। वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनी, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा गैरुल्लाह को पूजा जाता है, उनको बुलाया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो ये फिर बशारतें बांटते फिरते हैं, इनके दिलों में खुशियां आती। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, सहाबा के जमाने में हुआ, ताबईन और तबे ताबईन के जमाने में हुआ, असलाफ के जमाने में हुआ, हमारे जमाने में हो रहा है। आप चाहे प्यार से बोलें, मोहब्बत से बोलें, अपनाइयत से बोलें, अखलाक और किरदार से बोलें, उस हस्ती से बेहतर बोलने वाला कौन है, उस हस्ती से बेहतर उसलूब अख्तियार करने वाला कौन है, उस हस्ती से बेहतर अखलाक और किरदार अपनाने वाला कौन है, जिस पर अखलाक और किरदार खत्म है, जिससे बेहतर न इस जमीन पर कोई पैदा हुआ, न है न क़यामत तक होगा। हमारे दिल की रगों की गहराइयों में ईमान का हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, किरदार से लोगों को बुलाया, लेकिन उनके रंग बदल गए। तो जब वहदानियत की बात होगी, एक अल्लाह की बात होगी, इस जमीन पर अल्लाह ताला की इबादत की बात होगी, अल्लाह ताला की परस्तिश की बात होगी, अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करने की बात होगी, इस जमीन पर जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात होगी, इस जमीन पर इंसाफ को कायम करने की बात होगी, तो कुफ्र के अंदर, शिर्क के अंदर, तागूत के अंदर, गैरुल्लाह के अंदर खलबली मच जाएगी। ये फितरी बात है। दोस्तों और साथियों, उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी नहीं है। हम दीन से बहुत ज्यादा करीब नहीं है, हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत मजबूत नहीं है। दीन के अहकामात पर हम अमल नहीं करते, ना हम करते, ना हमारे बच्चे करते, ना हमारी खवातीन करती। बैसत मजमुई उम्मत मुस्लिमा कर्ब और परेशानी में है, उसकी माशी हालत अच्छी नहीं है, हैंड टू माउथ है लोग, पॉवर्टी लाइन से नीचे एक बड़ी तादाद जिंदगी गुजार रही है। इल्म की कमी है, मार्फत की कमी है, किताब और सुन्नत के इल्म की कमी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जिसने उम्मत को मजरूह किया है। ऐसी सूरत हाल में उम्मत नमूना नहीं बन रही है अल्लाह ताला के दीन की। एक उम्मत वस्त, एक खैर उम्मत, शहादत अल-अन्नास वाली उम्मत, शहादत हक वाली उम्मत नहीं बन पा रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी हमारा वजूद इसलिए परेशान कर रहा है कि हम एक अल्लाह ताला की परस्तिश करने वाले लोग हैं। हमारा वजूद इसलिए परेशान कर रहा है कि हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं, एक निज़ाम मौजूद है, एक नजरिया मौजूद है, एक सिस्टम ऑफ लाइफ मौजूद है, एक कोड ऑफ लाइफ मौजूद है, एक निज़ाम हयात है जो कुरान में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है। ये उम्मत मुस्लिमा के लोग जब बेदार होंगे, कभी भी बेदार होंगे, तो उस निज़ाम हयात को इस जमीन पर बर्पा करने की फिक्र करेंगे। ये परेशानी है जो आज कुफ्र को है, शिर्क को है, तागूत को है। इसलिए हिंदुस्तान में हमारा रहना भी गवारा नहीं है, हमारी नमाज पढ़ना, हमारा अजान देना, हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुसात पर अमल करना भी लोगों को खटकता है। तो आप परेशान ना हो, हम परेशान ना हो। ये अंबिया के साथ हुआ है, ये सहाबा के साथ हुआ है, सुलह उम्मत के साथ हुआ है। दोस्तों और साथियों, लेकिन ईमान लाने का मतलब यह है कि आजमाइशों को दावत देना है।
اللہ رب العزت جب کوئی ایمان لاتا ہے، اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، آزمائشوں کو دعوت دیتا ہے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے اور ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العزت کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا۔ جنت میں جانا آسان کام نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے، مصائب سے، آزمائشوں سے، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفس سے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، نفس سے لڑائی لڑنی پڑے گی، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، دن رات ویسی اسٹرگل کرنی پڑے گی جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی تھی۔ وہی ہے ہمارے لیے نمونہ۔ تو فرمایا گیا جب آپ اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کہیں گے، آپ جب اسلام کا دم بھریں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، تو آپ کی آزمائش ہوگی۔ ہم نے آزمایا، انبیاء کو آزمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی تھی، اس کے بعد جن کا ایمان ان کے بعد ہوتا تھا ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ تو کلمہ توحید کہنے کے نتیجے میں، ایمان لانے کے نتیجے میں آزمائشیں تو ہوں گی۔ مسلمان ہندوستان میں آزمایا جا رہا ہے، مسلمان دنیا کے کونے کونے میں آزمایا جا رہا ہے، آزمائشیں تو ہوں گی، اور یہ آزمائشیں آتی ہیں بندے مومن کو اللہ رب العزت سے قریب کرنے کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کے لیے، اور آخرت آنے والی ہے اور وہاں ابدی زندگی ہے، جنت اور جہنم ہے، وہاں ہم تمام کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو یہ کانسیپٹ ہمیں صحیح کرنے کے لیے آیا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العزت نے آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزمایا۔ طاغوت اتنا سخت تھا کہ چند لوگ اور کشتی میں آ گئے۔ کتنے دیر تک انہوں نے اللہ رب العزت کی تبلیغ کی تھی؟ 950 برس تک۔ ایک پیغمبر کی زبان، ایک پیغمبر کا اسلوب، ایک پیغمبر کا ڈیڈیکیشن، ایک پیغمبر کی قربانی کیا ہوگی؟ لیکن طاغوت اتنا سخت تھا اور اس نے مقابلہ اتنا کیا کفر نے اور شرک نے کہ چند لوگ تھے جو کشتی میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی، جب شرک کو ختم کرنے کی، شرک کے خلاف آپ نے بات کی، کفار و مشرکین کے خلاف بات کی، بت پرستوں کے خلاف بات کی، بتوں کے خلاف بات کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، اور آپ کے خلاف الاؤ تیار کیا گیا کہ اس میں ڈال دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کا وجود برداشت نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ ایک نبی جس سے بہتر ہستی اس زمین پر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جو ہم تمام کے جد ہیں، ملت ابراہیم، یہ ابراہیم کی ملت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو ابراہیم کی ملت کہا گیا ہے۔ ہمارے دادا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جو اللہ کے پیغمبر تھے کہ ان کو کفر اور شرک نے برداشت نہیں کیا، آگ میں ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ان بندوں پر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں بھی اللہ ہو، اس کی محبت ہو، اس کی خشیت ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جینا اور مرنا سیکھ لیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری زندگی کا شیوا یہ ہو جائے کہ ہمارے محبت کا، ہماری نفرت کا معیار وحدہ لا شریک ہو جائے۔ من احب للہ وابغض للہ وعاق للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات ہمارے اوپر سایہ فکن ہوں گی۔ آج بھی فرشتوں کی مدد آئے گی، آج بھی اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہمارے اوپر ٹوٹے گا، آج بھی اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں میں تو ڈالے گا، لیکن ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیں بچا لے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ غیر معمولی ہے دوستوں اور ساتھیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ جنہوں نے کہا کہ ایک رب ہے اور تمہاری جو چودھڑاہٹ ہے وہ غلط بات ہے۔ آج ہمیں بھی جو کفر اور شرک کے علمبردار ہیں، جو حکومتوں پر براجمان ہیں، جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے ہیں،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں قوانین بنا دیں گے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچل دیں گے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کو, ان کا کلچر کو ہم تباہ کر دیں گے. یہی صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی. آپ نے چیلنج کیا وقت کے بادشاہ کو, فرعون کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ایک رب ہے اس کائنات کا, تم بھی اللہ رب العزت کی بندگی کرو, ختم ہو جائے گی یہ کائنات, تم بھی ختم ہو جاؤ گے, سب سر جھکائے ہوئے بارگاہ یزدی میں کھڑے ہوں گے. ہمارا یہ کام ہے آج کے اس دور میں, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, کم درجے انسان کو بھی, اوسط درجے کے لوگوں کو بھی, حکومت کے اہلکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچائیں جو اللہ رب العزت نے, جو ان کا بھی رب ہے, اس نے الہی تعلیمات انبیاء کے ذریعے اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا, آپ کو پیٹا گیا, آپ کے خلاف سازشیں ہوئی, آپ کا وہ جسم اطہر, جس سے بہتر جسم اس دنیا میں نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوگا. آپ حبیب خدا ہیں, آپ اس پوری کائنات کے حبیب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا تھا, آپ کا دندان مبارک شرید ہوا, آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہوا, جب تک اس زمین پر رہے, کرب و بلا کی زندگی میں رہے, آپ کے خلاف سازشیں ہوئی, سب کچھ ہوا. کیوں؟ آپ نے کہا تھا ایک رب کی بندگی ہونی چاہیے. آپ نے کہا تھا شرک جتنی بھی شکلیں اس کی ہیں سب سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں, اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے. اور یاد رکھو, نظام زندگی وہی چلے, احکامات وہی ہو, قوانین وہی ہو جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں, تو سماج کے اندر خوشحالی آتی ہے, آتما کی شانتی ہوتی ہے, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جناب علی آپ کو قتل کرنے کی سازش شروع ہو گئی. اب جو سراپا رحمت للعالمین تھا, جو اپنے نہیں غیروں کے کام آتا تھا, جو یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت میں دن رات لگا رہتا تھا, جو سماج کے دل کی دھڑکن تھا, جو ساری کائنات کے لیے رحمت تھا, اس شخص کو اس دنیا سے ختم کرنے کا منصوبہ اس لیے بنا دیا گیا کہ کفر کبھی بھی توحید کو برداشت نہیں کرتا, شرک کبھی بھی توحید کو برداشت نہیں کرتا, طاغوت کبھی بھی توحید کے علمبرداروں کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ ایک رب کی عبادت ہوتی ہے, دل میں انقباض ہوتا ہے. جب بتوں کی پرستش ہوتی ہے تو وہ بشارتیں دیتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, دل ان کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہو رہی ہے. دوست اور ساتھیوں, یہ سلسلہ پہلے سے چلا, آج بھی چلے گا. اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں, آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. آزمائشیں آئیں گی, مقابلہ کرنا چاہیے, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں سکون دینے والی چیز ہے وہ اللہ رب العزت سے تعلق ہے, اللہ رب العزت کی محبت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ رب العزت کی یاد ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے ہماری پوزیشن, ہماری صورتحال ایسی بن جائے, ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو جائیں, اندر ہمارا دل کی دنیا اتنی چینج ہو جائے, ہم پوری دنیا کو اللہ کے نام پر ٹھوکر مارنے والے ہو جائیں کہ جب ہم اس زمین پر ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں تو عرش پر اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے میں تدبیریں فرما رہا ہو. ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آنے والی ہو. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام گواہ ہے, کتنے مسلمان اس دنیا میں آئے, مارے گئے, کاٹے گئے, ان کے ذریعے دریاؤں کے پانی کا جو رنگ تھا وہ تبدیل ہو گیا, لیکن اللہ رب العزت کو جلال نہیں آیا. کیوں؟ وہ اللہ والے نہیں تھے, ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں تھا, ان کے دل میں خوف خدا خشیت الہی نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے نہیں تھی. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو خود فراموشی کے مرض میں مبتلا کر دیا. ہم کو یہ نہیں کرنا ہے, چاہے ہریانہ کا مسئلہ ہو, چاہے پنجاب کا مسئلہ ہو, اتر پردیش کا مسئلہ ہو, ہندوستان میں کسی بھی علاقے کا مسئلہ ہو, مسلمان گوارا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پاس قرآن مجید ہے جس پر سویڈن میں حملہ ہوتا ہے, سویڈن میں وہ جلایا جاتا ہے. سویڈن کے مسلمان بہت کم ہیں, لیکن سویڈن کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کیا ہے. یہ وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے, یہ الہی تعلیمات دیتا ہے, اس زمین پر انسانوں کو امن کے ساتھ رہنے کا فارمولہ پیش کرتا ہے. امریکہ میں, یورپ کی اسٹیٹس میں, دنیا کے کونے کونے میں قرآن مجید کو سمجھا جا رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا جا رہا ہے. تو مسلمان اگر ہم ہیں تو مسلمان ہو جائیں. یا الذین آمنوا آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پکے مومن بن جاؤ. ہم جب پکے مومن ہوں گے تو ہمارے تلوے میں کانٹا چبھے گا, ہم کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, ہم کو زخم ہوگا, ہمارے درمیان شہادتیں ہوں گی, تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے درجات بلند کرے گا. ہم اس دنیا میں کھانا کھانے کے لیے
گھر بنانے کے لیے, لگزریس لائف گزارنے کے لیے, بیوی بچوں کو اچھی زندگی کا حامل بنانے کے لیے, بچوں کو نوکریوں دلانے کے لیے, اس دنیا میں بینک بیلنس کرنے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں. ہمارا گول یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسے گزرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. ہم اپنا جو کام ہے اس زمین پر جس کے لیے برپا کیے گئے ہیں اس کے لیے ہم تمام اسٹرگل جاری رکھیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور کہے یہ وہ بندہ تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھا, مجھ سے محبت کی, میرے دین کے لیے آزمائشوں سے گزرا اور میرے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے یہاں پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جنتیوں سے کہے گا کہ تم کو ساری نعمتیں مل گئیں؟ جنتی کہیں گے کہ میرے مالک مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا, جس کو کان نے نہیں سنا, جس کے بارے میں دل میں گمان نہیں گزرا, سب مل گیا میرے مالک. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے میرے مالک بہت اسٹرگل جھیل کر کے ہم آئے ہیں, اب دنیا میں نہیں جانا چاہتے, اب جنت مل گئی ہے, سکون و اطمینان کی جگہ مل گئی ہے. شہید کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کر دیا ہوگا, وہاں اس کو اتنا نواز دیا ہوگا, وہ کہے گا میرے مالک میں دنیا میں 10 مرتبہ جانا چاہتا ہوں اور 10 مرتبہ شہید ہو کر کے واپس آنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی کا آخری اسٹیج شہادت ہے نا. ہندوستان میں ہمیں مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, طرح طرح کی اذیتیں ہوں گی, الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ شہادت ہی ہوگی. ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن اس سے پہلے بہت بڑا فارمولہ ہمارے پاس ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے, اللہ کے دین کو پہنچانا ہے, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے, غیر مسلم بھائیوں کے دلوں سے اور ان کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور کرنے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز دور کرنی ہے, جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اچھی باتیں ہمیں پہنچانی ہے. یہ تو آخری حصہ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے, تشدد کیا جائے کہ ہم شہید ہو جائیں. اور بندے مومن شہید ہونے سے ڈرتا نہیں ہے, یہ تو آخری وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے لیے گواہی دیتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. بندے مومن جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صحابہ کرام تمنائیں کرتے تھے شہادت حاصل کرنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے, ان کا چہرہ دیوار کی طرف ہے, آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, ان کے نوجوان لڑکے کھڑے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں رو رہا ہوں, دیوار کی طرف کیے ہوئے ہوں, میرے بیٹے کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. انہوں نے اپنے سر کو جھٹکا. یہ جھانکنے کے عالم میں بھی مومن اپسیٹ نہیں ہوتا. سر انہوں نے جھٹکا اور بیٹوں سے کہا کہ بیٹو میں موت کی تکلیف سے نہیں رو رہا, میں نے اسلام میں 100 جنگیں لڑی ہیں اور 100 جنگوں میں کامیابی حاصل ہوئی. میری تمنا یہ تھی کہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتا اور شہید کا رتبہ پاتا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ شہید نہیں ہو سکا. میں موت کو دوڑاتا تھا, موت بھاگتی تھی, مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی, بستر پر موت آ رہی ہے, اس لیے رو رہا ہوں. بندے مومن کی زندگی کمپلیٹلی فوج کی زندگی ہوتی ہے, اللہ کے سپاہی کی زندگی ہوتی ہے, جو اللہ رب العزت کو جب چاہیے حاضر ہے. وقت چاہیے, مال چاہیے, صلاحیتیں چاہیے, اسباب چاہیے, اولاد چاہیے, اپنا گھر دوار چاہیے, اپنی جان عزیز چاہیے. قسم خدا کی تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تمہارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجود نہ ہو کہ زندگی میں ایک بار صحیح اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی گردن کو کٹا کر کے شہادت کو رتبہ حاصل کر لے. وہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی اور پکی حدیث ہے. ہندوستان میں شہادت کا موقع نہیں ہے, شہادت کا موقع جب آئے اس کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن آج یہ موقع ہے کہ ہم یہاں ہندوستان کے اندر بہتر انداز سے رہیں, اپنے دین پر رہیں, اپنے ایمان پر رہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, دین سے حمیت, اور جب تک ہو سکے اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کا وہ جذبہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ ہمارے درمیان ہو. اور یاد رکھیے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. جب صفوں میں اتحاد ہوگا تو دشمن کے اندر اللہ رب العزت روب ڈالتا ہے. فرمایا بندے مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایک روب ہوتا ہے دشمن کے دل میں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جرأت کے ساتھ ہم رہیں, ہمت کے ساتھ یہ رہیں. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اپنے رسولوں سے کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے ورنہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ, بت پرستی میں آ جاؤ, ہماری جو باپ دادا کا دین ہے اس میں آ جاؤ. یہ سارے انبیاء سے کہا گیا, ہم سے بھی ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ اس ملک کے اندر سے یا گھر واپسی کر لو. آج کے ان ایام میں یہ نہیں ممکن ہے. ہم یہ ملک میں رہیں گے, ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو آزاد کیا ہے, یہ ملک سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے
وہ بتاتا ہے کہ سارے سٹیزنز کو ایکول رائٹس حاصل ہیں. ہم اس ملک میں رہیں گے, اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے, لیکن ہم یہ بتائیں گے سارے مذہبوں کا احترام, سارے مذہب کا سمان, اپنے اپنے مذہب پر عمل. اور دین اسلام چونکہ حقیقی دین ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہمیں جنت میں لے جائے گا. اور ہمارے وہ بندگان خدا, ہمارے وہ بھائی جن تک یہ مذہب نہیں پہنچا, دین نہیں پہنچا, ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں. جرأت کے ساتھ رہیں, ہمت کے ساتھ رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے کہا صحابہ تم نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, تم میرے صحابی ہو. آخر پیریڈ میں, بعد کے پیریڈ میں میرے کچھ بھائی آئیں گے اس دنیا میں جنہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن میرے دین کے لیے اسٹرگل کریں گے, مار کھائیں گے, دین پر چلیں گے, اسٹرگل کریں گے, اپنی نیند حرام کریں گے, اپنا کیریئر تباہ کریں گے. میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, میرے اصحاب, وہ میرے بھائی ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے 50 آدمی کی ہمارے 50 آدمی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ تمہارے 50 آدمی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بشارت والے لوگوں میں شامل فرمائے, اور اللہ رب العزت کے ہاں جب حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.